ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدل سمیع صاحب، یار تم پھر لگا جی بولیے۔ جی سب خیریت سے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مطلب پوچھنا ہے؟ کیا پریشانی آ گئی؟ کوئی مسئلہ آ گیا؟ غیر مقلد صاحب بول رہے ہیں۔ ہلو نام کیا ہے؟ تم نے آج تک نام نہیں بتایا، تم غیر مقلد بول رہا ہو نا؟ بھائی غیر مقلد آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی قلم سے لکھا ہے۔ ارے تو تم مطلب آپ کو اپنے امام کا اتنا نشہ سوار ہے کہ کوئی بھی فون کرتا ہے تو آپ اس کو مطلب زبردستی بھائی قیاس کر کے غیر مقلد بتا دیتے ہیں۔ تم لوگ قیاس کر کے بات کرتے ہو؟ ارے قیاس کے تو امام اعظم آپ کے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، ہم قیاس تھوڑی نہ کرتے ہیں۔ تم نہیں کرتے تو کیا کرتے ہو تم لوگ؟ ہم جو کرتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ ابھی ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیے، آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بنا تقلید کے دین پہ چلنا بالکل بھائی ناممکن ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں کون سے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کی؟ یار تم بات کہاں کی اٹھا کے کہاں فٹ کر رہا ہو یہ بتاؤ۔ ارے بھائی آپ ہی کا دعویٰ یہ بنا تقلید کے کوئی دین پہ بھائی وہ مطلب چل نہیں سکتا، فالو نہیں کر سکتا۔ یہ بتاؤ آپ دعویٰ میں نے لکھ کے دیا گیا؟ آپ کو دعویٰ لکھ کر دیا کیا میں نے؟ تو ہمیں لکھ کے دیں گے تو ہم سیدھے آپ کے پاس ہم نہیں پہنچ جائیں گے؟ آپ تو لوگوں سے کہتے ہیں نا جو نئے نئے بیچارے اہل حدیث بنے، آپ ان کو پریشان کرتے ہیں کہ بنا تقلید کے مطلب یہ نہیں ہو سکتا، بنا تقلید کے وہ نہیں ہو سکتا۔ میں الحمدللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ بنا تقلید کے انسان آسانی سے دین پہ عمل کر سکتا ہے۔ ارے تم کیا عمل کرو گے بغیر؟ تو آپ بتائیے نا، آپ نے اپنی زندگی میں کون سے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید اپنے اوپر واجب کر لی؟ سنو ادھر سنائیے ادھر۔ قرآن و حدیث کو گڑیا کا کھیل سمجھ لیا بغیر صحابہ تو آپ نے کیا تقلید کو کوئی کھلونا سمجھ لیا ہے، مطلب وہ جھنجھنا سمجھ لیا ہے جو آپ بجاتے رہتے ہو؟ شربت بنا کے سنو، بھول کے پی جاؤں گا تمہیں، بیٹا بچے ہو تم بھائی بھول کے تو آپ اپنے امام کے قول کو نہیں پی پائیں گے۔ ابھی امام کے قول پیش کرنا اسٹارٹ کریں، ابھی حلق سے نیچے نہیں اتریں گے آپ کے۔ ارے تم قرآن و حدیث کے اوپر بات کرو بس۔ تو قرآن حدیث آپ کے لیے حجت ہے؟ امام کے بغیر یعنی حنفیوں کے بغیر، شافعی مالکیوں کے بغیر، حنبلیوں کے بغیر شافعی بولنا ہی نہیں بنتا۔ آپ شافعی کا نام نہ لیجیے، آپ کے مسلک میں فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حنفی سے شافعی بن جائے گا تو اس کے اوپر تعزیر ہے۔ تم سنو اچھا اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اگر کوئی حنفی ہے وہ شافعی بن جائے گا تو اس کے اوپر تعزیر کیوں ہے؟ چھوڑ کے کیوں اماموں کے پیچھے پڑتے ہو تم لوگ؟ تمہیں کیوں آپ کے امام کو بدنام کرتے ہیں نا؟ یہ بتاؤ تم کے اماموں کی عبدل سمیع صاحب آپ ایک چیز بتائیے، اگر آپ حنفی ہیں اور آپ شافعی بن جاتے ہیں تو آپ کے اوپر تعزیر کیوں لاگو ہوگی؟ بسم اللہ پڑھتے، سلام کرتے۔ ارے اللہ کے بندے آپ کیا ہوش میں ہے کہ نہیں؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں، آپ کیا بڑبڑائے جا رہے ہو؟ دن جا گیا کیا تکلیف کا؟ پہلے سلام کرو۔ تو تم جیسے جاہلوں سے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائی میں نے فون کیا فوراً آپ کہنے لگے مسئلہ بتاؤ غیر مقلد ہو، مسئلہ بتاؤ غیر مقلد ہو، خود ہی آپ کے دن جاگ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبح شام تو یہ بتائیے نا، صبح شام تقلید کا ڈنڈورا کیوں پیٹتے رہتے ہو؟ بیٹا سنو یار بات سنو، تقلید ایک تکلیف بن گئی ہے آپ کے لیے۔ کیا ابھی میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں، بچے یہاں کھیل رہے ہیں غدر ہو رہا ہے؟ ہاں تو بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے رہیں گے تقلید کا کھیل؟ ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے اگر کوئی حنفی سے شافعی بن جائے گا تو اس کے اوپر کون سی تعزیر لاگو ہوگی؟ کے مطابق بیٹا ہے، اگر کوئی حنفی سے شافعی بن جائے گا تو کیوں تعزیر اس کے اوپر واجب ہوگی؟ اگر چاروں امام برحق ہے تو وہ کچھ بھی بن سکتا ہے نا، تعزیر کیوں لاگو ہوگی؟ بات نہیں مانی جائے گی۔ فتاوی عالمگیری میں آپ سے لکھا ہوا ہے اگر کوئی حنفی سے شافعی بن جاتا ہے تو اس پہ تعزیر لاگو ہوگی۔ کچھ ہے نا معیار نہیں سمجھتے؟ ارے بتائیے نا، کیوں بڑبڑا رہے ہو میرے بھائی؟ ہے نا، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ نا، اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ تبلیغی جماعت کتنے بڑے امیر ہو آپ کو اتنا سمپل سوال نہیں پتا؟ 3 طلاق کو اگر کوئی حنفی شافعی بن جاتا ہے تو اس کے اوپر تعزیر کیوں لاگو ہوگی؟ جب چاروں امام برحق ہیں وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، کسی کی بھی میرے بھائی بات کو مان سکتا ہے، تو تعزیر کیسے لاگو ہو جائے گی؟ عربی متن پڑھ کے سنا ہمیں، عربی متن پڑھ کے سناؤ، عربی حجت ہے تمہارے لیے؟ پہلے حدیث سے بات کرو، پھر بھائی مقلد کے لیے قرآن حدیث حجت شروع کرو نہیں ہے۔ چلو شروع کرو۔ آپ کے مولانا محمود الحسن حنفی لکھتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن حدیث کے حوالوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے لیے امام کا قول حجت ہے۔ یہ کہو تم
चलो खुलाफाए राशिदीन को नहीं आपके इमाम का कौल है फतावा आलमगीरी में कि अगर कोई हनफी से शाफी बन जाएगा तो उसके ऊपर ताज़ीर लागू होगी। कुरान हदीस से तो ये कैसा दावा है मेरे भाई आपका? और नमाज जो शुरू होती है हमारा सवाल, अरे नमाज आप छोड़िए, नमाज हज रोजा ज़कात ये सब तो अहले हदीस का काम है। आप तकलीफ करो, लोगों को 40 दिन की चिल्ले पे भर्ती करके ले जाओ, फ्री की दावतें खाओ, तो आपका काम है। लोगों के हलाल माल को हराम तरीके से झूठ बोल के झूठे फजाइल बयान करके लोगों का माल नोचो। क्या हलाल है हराम दूध, ये बता दीजिए मेरे भाई। आप आज की तारीख में हनफी हैं, अभी कल को आप शाफी बन जाते हैं तो आप पे ताज़ीर कैसे लागू हो जाएगी? ठीक है, जब चारों इमाम बरहक हैं तो इंसान कुछ भी बन सकता है ना, हनफी मलकी शाफी उंगली, तो ताज़ीर कैसे लागू हो जाएगी? ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई हनफी से शाफी बन जाएगा तो उसका शुद्धिकरण होगा, उसको ताज़ीर दी जाएगी, तब जाके उसके ऊपर हवन कीर्तन होगा, तब जाके वापस वो हनफी बनेगा। ये कौन सा दोगलापन है मेरे भाई? तो जबान से आज के बाद कहना छोड़ दीजिए कि चारों इमाम बरहक हैं, क्योंकि आप लोग का जबानी झूठा दावा है कि चारों इमाम बरहक हैं। कोई बरहक, आप बरहक मानते नहीं है। अगर आप बरहक मानते इमाम शाफी को आप अगर इज्जत देते तो अगर कोई हनफी शाफी बन जाता तो उसके ताज़ीर को लागू ना करते। हद हो गई मेरे भाई।